بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کبھی کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 زیرو کی روح قبض کرتے وقت بہت تکلیف ہوئی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک ایسی عورت موجود تھی جس کے ہاں اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر میں اٹھنے والی لہروں سے ٹکرا کر ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران اور پریشان یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا، مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا طوفان کے خوف سے سمندری لہروں کی وحشت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی تھی اور یہ تختہ سمندر کی تیز لہروں کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ ولادت کے اگلے لمحے اللہ کا حکم ہوا، اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے پہلے ہوئی۔ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اسی طرح تختے پر پڑا رہا اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک موتر نے یہ دلسوز نظارہ دیکھا تو لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں کنارے میں زمین میں کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ موتر بچے کو لے کر گھر پہنچا تو اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بچے کا نام شداد رکھا۔ موتر اور اس کی بیوی اس بچے کی لاڈ اور پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک شور اٹھا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے ڈر سے سارے بچے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں ایک ٹھیلے کے نیچے چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کے لیے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس پیادے نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرما دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب اٹھا لی ہے تو بغیر آزمائے آنکھوں میں مت لگانا، فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا، اسے شداد ایک ٹھیلے کی اوٹ میں کھڑا دکھائی دیا۔ پیادے نے اس کو بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں تاکہ تمہاری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کو زمین کے اندر تمام چھپے خزانے ایسے نظر آنے لگے جیسے صاف و شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے چالاک تھا، وہ اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھوں میں کیسا زہر لگوایا، اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا، تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے یہ سنا تو سرما وہیں چھوڑ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچاتے بھاگ گئے۔ شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ موتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ ہتھوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھے خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے نکالیں گے، ہم گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہرات اکٹھے کر لیے تھے۔ سب گاؤں والوں کی آئے دن دعوتیں کر کے اپنا ہم رفیق اور ہمدرد بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں تک پہنچی، انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتے شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی تھی۔ ان حاکموں سے مقابلہ کیا تو اپنی ذہانت اور بہادری سے
سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور باقی رہ جانے والے حاکم سردار اس کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے۔ شداد نے بے پناہ خزانہ جمع کر لیا تھا اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ 400 اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی سے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا۔ روئے زمین میں کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں، مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، شاندار لشکر، ذخانت اور طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ عالموں اور واعظوں نے اس ملعون کو بہت نصیحتیں کی، حق تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا دولت، عزت، حکومت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، مجھے کیا ضرورت کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا یہ سب کچھ فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو تمہیں وہ جنت عطا کرے گا جو اس دنیا سے کروڑوں ہا درجے بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو خوبیاں پڑھی اور سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی۔ عالموں کی بات سننے کے بعد شداد حقارت سے ہنستے ہوئے بولا مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ مجھے یہ جنت چاہیے، مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں، لہٰذا تم تمام عالموں اور کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا، انہیں جنت بنانے کے لیے نگراں مقرر کیا۔ ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے، زمین میں دفن تمام خزانے نکالے گئے اور سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگنا جمنی والی اینٹیں تیار کروائی گئیں اور ان کو عدن سے متصل ایک شہر مروا چوکھٹے کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مکان بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور اشرافیوں کی اینٹوں سے دیواریں بنانی شروع کی۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر 1000 محل تیار کیے گئے، ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ ہر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی، ہر مکان میں حوض اور چوپچے بنائے گئے۔ شہر کی بڑی ہنر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک نہر پہنچائی گئی اور ان نہروں کو حوض اور چوپچوں سے جوڑا گیا۔ حوض اور چوپچوں کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئیں۔ ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور پتے زمرد کے، پھول پھل موتی اور یاقوت کے، دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے مکس کر کے استرکاری کروا کر مہر کیا گیا۔ یاقوت اور دیگر جواہرات کو خوبصورت خوش آواز جانور بنوا کر تختوں پر بٹھائے گئے۔ ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین فرش پر ریشمی زلفت بچھا دیے جائیں اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے اور چاندی کے برتن چنوا دیے گئے اور حوضوں میں دودھ، شراب اور شہد، شربت انواع اقسام کے جاری کر دیے گئے۔ بازار میں دکانوں کو بھی کم خواب سرتوزی کے پردوں سے مزین کیا گیا۔ ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم دیا اپنے اپنے پیشے اور ہنر میں مشغول ہو جائیں اور انواع اقسام کے میوے، طرح عمدہ لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا جائے۔ عرض کے 12 برس میں یہ شہر بے مثال نہایت عمدہ سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا۔ تمام امراء، وزراء اور سرداروں کو حکم دیا وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ لے کر کمال غرور و تکبر سے شہر کی طرف کوچ کیا اور راستے میں عالموں اور واعظوں کو جلانے کے لیے کچھ دیر رک کر تکبر و حقارت سے کہا جس جنت کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے اب تم کو میری قدرت اور طاقت کو دیکھنا ہو تو میرے ساتھ چلو، میں نے اس اندیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین، دلکش اور خوبصورت جنت تیار کی ہے۔
جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھول جاؤ گے۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس کے شہر میں باشندوں کے خول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتا ہوا جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے ابھی گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں ایک شخص کھڑا دیکھا۔ شداد نے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے کہا مجھ کو حکم نہیں۔ شداد نے کہا اتنی مہلت دے دو گھوڑے سے اتر جاؤں۔ جو جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی ہولناک چیخ ماری کہ تمام شہر اسی وقت اپنی تمام سجاوٹوں کے ساتھ زمین میں ایسا سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا تمہیں کبھی کسی بندے پر رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا اے اللہ مجھ کو دو ذی روح قبض کرتے ہوئے کمال تکلیف ہوئی، تیرا حکم نہ ہوتا تو ہرگز روح قبض نہ کرتا۔ ارشاد ہوا بتاؤ وہ لوگ کون تھے؟ ملک الموت بولا ایک وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا، اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں سمندر میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا اس کی ماں تھی۔ مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو، تب مجھے اس بچے پر بہت زیادہ ترس آیا۔ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی خبرگیر نہ تھا اور وہ بھوکا پیاسا بچہ اپنے ماں کی دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اے باری تعالیٰ، ایک بادشاہ تھا، اس نے کمال آرزو سے ایک شہر بنوایا، ویسا شہر کوئی دنیا میں ابھی تک کہیں نہیں تھا۔ جب بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا ایک قدم اس کے شہر کے دروازے پر تھا، مجھ کو حکم ہوا اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تمہیں ایک شخص پر 2 بار رحم آیا، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ بنا کسی سہارے سمندر کی تیز اور تن لہروں اور طوفان میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت اور سرور کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب وہ اس مرتبے پر پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑ لیا اور تکبر کرنے لگا، آخر کار اپنے انجام کو پہنچا۔ معتبر تفسیر میں لکھا ہے شداد اور تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہے، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں خیال ہے یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ فجر پارہ نمبر 30 آیت نمبر 7 اور 8 میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہر ہے اس شہر کی مانند کوئی شاندار نہ تھا۔ معتبر تفسیروں میں لکھا ہے بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر عدن کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکلابہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اونٹ کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس جا پہنچے۔ جب ان دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے اس شہر کی صورتحال ویسی نظر آتی ہے جیسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کی تھی۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کیفیت میں وہ شہر کے اندر گئے۔ اس نے اندر نہریں، درخت جنت کی طرح کے تھے، وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے۔
وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے بیان کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا یا خواب میں؟ انہوں نے بتایا بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، اور ایک طرف فلاں درخت، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات یاقوت میں نشانی کے طور پر وہاں سے لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ ماجرا سننے کے بعد بہت حیران ہوئے، پھر اہل علم حضرات سے معلومات حاصل کی، کیا واقعی ایسا شہر بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں؟ علماء نے علم ذات بتایا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اس آیت میں یہی شہر ہے، مگر اللہ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں جائے گا، وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ میں دیکھی تو فرمایا، یہ وہی شخص ہے۔ باحوالہ تذکرہ انبیاء۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں اور چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔